اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین بوچھال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن وہ اپنے حالات خود بیان کرے گی کیونکہ تمہارے رب نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ یوم قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس دن زمین جو ہے ہلا دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین جو ہے اپنے اندر کے جو ہے بوجھ کو نکال پھینکی، جو کچھ کے ہے مردے وغیرہ ہر چیز جو ہے زمین نکال پھینکی۔ جب نکال پھینکی وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا۔ دیکھیے کوئی آسان بات نہیں ہے، قیامت کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے منظر پیش کر رہا، یہاں پہ عام انسان کی بات ہے، ہر کوئی وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا، یہ بڑی ہیبتناک بات ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنے حالات خود بیان کرے۔ یہ زمین جو ہے ہر چیز کی جو ہے گواہی لیے ہوئے ہوتی، ہر چیز کی جو ہے جو انسان ہم جو کر رہے ہیں اس کی جو ہے گواہی لی ہوتی ہے ساری، اور جو ہے وہ خود بیان کرے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے رب نے اس کو حکم بھیجا، تمام جو ہے ہمارے حالات جو ہے بیان کر دیے جائیں گے اس دن۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر، جماعت جماعت ہو کر، جو جیسے جیسے لوگوں کی جماعت ہے ویسے ویسے لوگ جو ہے پورے ایک ایک جماعت ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شرابی ہے تو وہ پورے شرابیوں کی جماعت کے ساتھ، اگر کوئی زانی ہے تو وہ پورے زانیوں کی جماعت کے ساتھ، اگر کوئی اللہ والا ہے، ولی ہے، نیک ہے، ذاکر ہے تو ذاکرین کی جماعت کے ساتھ آئے گا اسی وقت جب پیش کی جائیں گے اعمال کے سامنے۔ لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ بات یہاں پہ گفتگو سر یہاں پہ تاکہ جو ہے ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، ہم جو کچھ کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم سے جو ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، قیامت کے روز جو ہے یہ ہمارے سامنے جو ہے گفتگو ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تاکہ ان کو ان کے جو ہے اعمال دکھائے جائیں۔ اب اعمال کس طرح سے دکھائے جائیں گے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یعنی جو کچھ کے ہم کر رہے ہیں، جو کچھ کے ہم کر رہے ہیں، اچھا یا برا، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، اور ہم دیکھیں گے حقیقت ہے یہ ایک ایک چیز جو ہماری ہو رہی ہے وہ نوٹ ہوگی، اور ایک ایک چیز جس کا ہمیں گمان تک نہیں ہے کہ یہ بھی بتا دیا جائے گا، وہ وہاں پہ بتایا جائے گا، کیونکہ اللہ نے مثقال کا لفظ استعمال کیا ہے، ذرہ برابر بھی اگر کچھ ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے صحابہ رسول کا بہت حال بے حال ہوا تھا۔ ایک روایت اسی آیت کے ضمن میں دیکھنے میں آئی تھی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے آ کے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ذرہ برابر بھی عمل بتایا جائے گا، ذرہ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے یہ کہتے ہوئے وہاں سے تشریف لے کے کہ ہائے شرمندگی، ہائے شرمندگی، دیکھیے ہم جو کچھ کیے ہیں وہ بتایا جائے گا، مطلب کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ رسول اللہ نے ان کے تعلق سے فرمایا، ان کے تعلق سے نجات دی، یہ امان پائے گا، امان پائے گا، کہ وہ جو شرمندگی کا جو احساس ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی ایک صحابی کو جب کاڑی توڑتے ہوئے دیکھا تو فرمایا لمحہ بھر فرشتوں کو فرصت تو دو، مطلب وہ کاڑی توڑنا بھی لکھا جائے گا اور وہ وہاں پہ دیکھے گا۔ اس بات کو آپ یاد رکھیے، آپ جو کچھ کے کر رہے ہیں اچھا یا برا، وہاں پہ اگر اچھا کر رہے ہیں تو خوش ہوں گے، ورنہ جو ہے پچھتائیں گے،
شرمائیں گے، کیونکہ صاف صاف اللہ فرما رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یَرَا، اور جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا. یعنی جو کچھ کیا آپ اللہ کے واسطے کیے، ذکر وغیرہ یہ آگے کی باتیں. اگر آپ کسی کے واسطے اچھا بھی کر رہے ہیں تو دیکھیں گے، اور کسی کے واسطے برا بھی کر رہے ہیں، رتی برابر بھی جو ہے اگر آپ برائی کر رہے ہیں تو جو ہے وہ بھی دیکھیں گے، اور وہاں پہ شرمندگی. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے، ہمیں صاف کہہ رہا ہے شرمندگی ہمارے واسطے. جب انسان جو ہے حیران اور پریشان ہو جائے گا اس معاملات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ یہ جو حساب کا دن ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمارے واسطے جو ہے ایک چیز کا جو ہے حساب لیا جائے گا، جو کچھ کہ ہم کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ تو میرا جو ہے حساب آسان فرما. تو دیکھیے یہاں پہ بات خاص ہے. بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ حساب آسانی کے معنی کیا ہے؟ تو کہا کہ حساب آسانی کے معنی یہ ہے کہ اللہ درگزر کرنا، مطلب انہیں جو ہے صاف نہیں پوچھنا، صرف کتاب کھولنا اور جو ہے اپنی طرف سے وہ درگزر کر دینا، معاف کر دینا. اگر پوچھنے بیٹھ گئے، رسول اللہ نے فرمایا جس کا حساب شروع ہوا اس کا عذاب، اس کے اوپر جو ہے عذاب ہے. جس کا حساب جس کو حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا. یہ حدیث ہے، حدیث کے الفاظ کے جو ہے معنی ہیں، جس کا حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا. تو آسانی جو ہونا ہے، مطلب اگر اللہ تعالیٰ جو ہے حساب آپ سے پوچھا ہی نہیں تب سمجھو جو ہے آسانی ہوئی، ورنہ اگر وہ حساب لے گا اس کے سامنے اگر جو حساب ہوگا. سیدھی روایتوں میں ہے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے جب سوال و جواب، وہ خود سوال اور جواب کرے گا تو آدمی کہے گا کہ اس سے بہتر ہے کہ جو ہے وہ دوزخ چلا جائے، اس سے بہتر ہے کہ جو ہے دوزخ کے حوالے ہو جائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. دیکھیے ہم جو کچھ کے کر رہے ہیں، اس آیت کو جو ہے آپ ہمیشہ جو ہے اپنے ذہن نشین رکھیے. میں پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں، اول جو ہے میں اپنے آپ ہی سے جو ہے مخاطب ہوں، اس کے بعد جو ہے آپ بھائیوں سے، اپنے گھر والوں سے اور تمام لوگوں کے واسطے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یَرَا. کسی کا بھی آپ دل دکھا رہے ہو، کسی کے بھی آپ جو کچھ کے کر رہے ہو، آپ اس پہ جو ہے نظر رکھیں کہ آپ جو کچھ کے کر رہے ہو اچھا یا برا. کیونکہ ہوتا معاملات یہ ہے، یہاں پہ آدمی جو ہوتا ہے مسجد میں نماز ذکر وغیرہ عبادتوں سے جو ہے گزر جاتا ہے، لیکن یہاں پہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ مومن ہے یا کیا ہے. جب معاملات ہوتے ہیں، لین دین ہوتے ہیں گھر پہ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور دوسرے معاملات وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، وہاں پہ اس کی اچھائی برائی پوری حقیقت جو ہے نکل کے آتی ہے. یہاں پہ تو انہیں نماز پڑھ رہا، یہاں پہ تو جو ہے انہیں ذکر کر رہا. جب معاملہ جو ہے مخلوق سے ہوتا ہے خاص طور پہ، وہاں پہ جو ہے آدمی کی جو ہے آزمائش ہوتی ہے. اس کو یاد رکھیے، آپ جو کچھ کے کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر جو ہے نظر رکھیے. ہر بار آپ جب اپنا فون اٹھا رہے ہیں تو آپ نظر رکھیے. ہر بار آپ جو ہے کچھ دیکھ رہے ہیں تو جو ہے اس آیت کو جو ہے اپنے ذہن نشین رکھیے. ہر بار گفتگو کر رہے ہیں تو اس آیت کو جو ہے ذہن نشین رکھیے. جو کچھ کے کہہ رہے ہو، جو کچھ کے سن رہے ہو، وہ آپ دیکھیں گے لائیو جو ہے آپ کو جو ہے بتا دیا جائے گا. اسی لیے جو ہے دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب زمین بوچھال سے، زلزلے سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی، مردے جو ہے نکل کے جو ہے پھینکے جائیں گے. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنے حالات خود بیان کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے رب نے اس کو حکم بھیجا ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ دیکھیے ہمارے کو لرزنا درزنا ہے کہ جو ہے ہم وہ ذاکرین کے گروہ کے ساتھ، وہ گروہ مہدی کے ساتھ جو ہے بلائے جائیں. کیونکہ صاف کہہ رہا ہے کہ جو ہے آدمی جو ہے اشتاتا جو ہے مطلب بکھرا بکھرا ہوا ایک جماعت کے ساتھ جو ہے وہ بھاگتا بھاگتا جو ہے آئے گا. ہر کوئی جو ہے ایک جماعت کے ساتھ جو ہے بلایا جائے گا. اب اگر مہدی موت کے ہیں تو جو ہے مہدی موت کے وہی ہیں جو ہے عمل کریں گے. بات جو ہے عمل کی کے اوپر ہے، ذکر اللہ کے اوپر جو اللہ کے فضل سے جو ہے کافی نشستیں ہو چکی ہیں. تو آج آخری نشست ہے، مختصر سا جو ہے عمل کے اوپر جو روایتیں ہیں انصاف نامہ سے آپ کے سامنے جو ہے دوبارہ پڑھ کے سنائی جائے گی، اور پھر تھوڑا وہ جو ہے ذکر اللہ کی جو ہے فضیلت جو ہے آپ کے سامنے رکھی جائے گی. تو اس بات کو یاد رکھیے آپ. پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جس نے ذرا برابر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا، اور جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. ہوتا یہی ہے، انسان جو ہے جو زندگی گزارتا ہے وہ موت کو، خدا کو جو ہے بھول کر جو ہے زندگی گزار رہا ہے. وہ جو ہے عیش کرتا ہوا، جیتا ہوا، انجوائے کرتا ہوا جو ہے زندگی گزار رہا ہے. وہ جو ہے قیامت کو اٹھنے کو ہم کہتے ہیں ایمان لائے ایمان لائے ایمان لائے، قیامت کے دن پر، موت پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے اوپر، لیکن حقیقت میں بھولے ہوئے. سچا ایمان والا وہ ہے جو اس کو جو ہے یاد رکھا ہو.
خدا کو یاد رکھا ہوا ہے، قیامت کے دن کو یاد رکھا ہوا ہے، موت کو جو ہے اپنی یاد رکھا ہوا ہے. اپن خود جو ہے، میں خود جو ہے ایک دن مروں گا، ایک دن جو ہے دفنایا جاؤں گا، کفنایا جاؤں گا. واقعے میں جو ہے وہ ایک دن آئے گا، اور واقعے میں جب بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ گھڑی آ گئی، وہ گھڑی آ گئی، وہ گھڑی آ گئی، وہ گھڑی جو ہے حقیقت میں آئے گی. زمین جو ہے نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا وقال الانسان ما لہا، کیا ہوا ہے. حقیقت میں جو ہے ہم کہیں گے کہ کیا ہوا ہے. اس دن جو ہے پھر گروہ جو ہے خطرناک حال ہے. دیکھیے 50,000 سال کا دن ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. انسان جو ہے، بعض لوگ ہوں گے جو ہے اپنے پیر کے ٹخنوں تک، ایڑیوں تک جو ہے اپنے پسینوں میں رہیں گے. بعض لوگ جو ہے کمر تک پسینوں میں رہیں گے. بعض لوگ جو ہے اپنی گردن تک جو ہے پسینے میں رہیں گے. وہ دن خطرناک ہے جس کے بارے میں جو ڈرایا گیا. اب معمولی سے زلزلے وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ دیکھ کے جو ہے انسان جو ہے حیران ہو جاتا ہے. یہ قیامت کا دن ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کی جو ہے ایک نشانی ہے، اسے جو ہے پورا تباہ کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے پورا حساب کتاب لینا ہے. کوئی معمولی بات ہے. پھر جو ہے وہ 50,000 سال کا جو ہے وہ دن ہے. بہرحال اور اللہ تعالیٰ کے حضور، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور روبرو جو ہے وہ گفتگو ہوگی، اور جماعت جو ہو کے آئیں گے. وہاں پہ اپنے ہار جو ہے لرزنا ہے، جو ہے گروہ مہدی کے ساتھ، یعنی مہدی موعود علیہ السلام کی جو گروہ کے ساتھ ہے ان کے ساتھ بلائے جائیں. اور اسی کے واسطے تمام یہ جو گفتگو ہے یہ تمام اسی کے واسطے ہے کہ مہدی اسلام کی جو ہے گروہ میں جینا ہے، ان کے گروہ میں مرنا ہے، اور روز حشر میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے گروہ میں اٹھائے جانا ہے. اب دیکھیے یہ دعا بھی آسانی سے کر لیتے ہیں، گفتگو بھی آسانی سے ہو جاتی ہے، دعوے بھی کٹر پن اپنے مہدوی ہونے کے کٹر پن کے دعوے بھی بڑی آسانی سے جو ہے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کوئی آسان نہیں ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے. اگر آسان ہوتا تو جو ہے اتنا سب کچھ نہیں ہوتا. اتنا ڈرانا جو تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈرایا، امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اتنا ڈرایا کہ جو ہے لوگ بول بیٹھے کہ جو ہے آپ عذاب والی آیتوں کا جو ہے بیان زیادہ کرتے ہو، اور جو ہے اس کی رحمتوں کا بیان جو ہے کم کرتے ہو، جس سے جو ہے بندے نا امید ہو جاتے ہیں. تو اسلام نے صاف رسول کی حدیث فرمائی کہ تمہارا بھائی وہ جو ڈرائے، سیدھا جو ہے ڈرنے کی بات ہے، بات خطرناک ہے، معاملہ بہت خطرناک. ہم سمجھتے ہیں صدقے میں بخشے جائیں گے، ان کے صدقے میں بخشے جائیں گے. یہ جو ایک صدقہ کہہ رہے ہیں، حقیقت میں جس کو صدقہ ملے گا وہ بہت بڑا عاجز ہوگا، وہ حقیقت میں جو ہے ذاکر ہوگا، جس کو حقیقت میں وہ صدقہ مہدی موعود علیہ السلام کا حاصل ہوگا. ایسا ہی جو ہے کرنے والوں کو اگر صدقہ حاصل ہوتا تو پھر کیا تھا، عمل وغیرہ کی ضرورت ہی کیا تھی، محنت مشقت وغیرہ کی جو ہے ضرورت ہی کیا تھی. اب آپ کو سامنے جو ہے چند روایتیں جو ہے پیش کی جا رہی ہے، اس کے بعد جو ہے ذکر اللہ کے اوپر جو ہے روایتیں پیش کی. دیکھیے یہ ہمارا جو وقت ہے جو گزر رہا ہے، یہی ہمارے واسطے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ جو ہے مخاطب ہے. اور ہم جو ہے حقیقت میں خدا کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. جب بھی گفتگو بھی ہو رہی ہے خدا کو بھولے ہوئے، اس کی حیات کو، اس کی موجودگی کو، اس کے ہونے کو، اس کے وجود کو جو ہے انسان جو ہے بھولا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے غفلت کا وہ مارا ہے. ابھی بھی خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ جو ہے ہمارے ساتھ ہے. اس سے جو ہے یہ ذرہ بھی جو ہے، کانٹے کا ذرہ نوک بھی جو ہے خالی نہیں ہے. وہ حاضر اور ناظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، ہمارے ہر خیال سے جو ہے وہ واقف ہے. تو یہ جو احساس ہے یہی بھول جاتی ہے. اسی لیے اسلام نے فرمایا کہ غفلت حرام ہے، یعنی خدا کو بھولنا حرام ہے. سیدھی بات ایک ہی اس میں کہہ دیا میں اسلام، غفلت حرام ہے، ہر چیز موجب غفلت حرام ہے، یعنی ہر وہ چیز جو خدا کو بھلا دے وہ حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو خدا کو بھلا دے حرام ہے. کسب اگر خدا کو بھلائے گا تو وہ بھی حرام ہے. نوکری چاکری اگر خدا کو بھلانے والی ہے تو حرام ہے. اللہ کی یاد کے ساتھ ہے تو جو ہے وہ جائز. اگر خدا کو بھلا رہی ہے تو وہ عین دنیا ہے، اور جو ہے وہ خدا کو بھلانے والی چیز ہے. کیونکہ ہم پیدا ہی اس لیے ہیں کہ خدا کو یاد کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسان کو سوائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہماری بندگی کریں، ہماری غلامی کریں. اسی کے لیے جو ہے پیدا کیے گئے ہیں. اگر یہ مقصد نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ضروریات زندگی سے ہے، یہ بہت عام خاص دیکھا جاتا ہے، بیوی بچے ہیں وہ سب ہے، حقیقت میں ہے، ان کی ذمہ داری سے کسی کو بھاگنا کرنا نہیں ہوتا. لیکن جو آدمی اپنے اصل مقصد کو جو بھول جاتا ہے وہ غافل ہے. اور غافل کے تعلق سے جو ہے قرآن مجید میں سیدھے جو ہے دوزخ کی آیتیں جو ہے بیان کی گئی ہیں، اس کے واسطے جو ہے دوزخ کی وعید دی گئی ہے. اور یہ وقت دیکھیے کتنا اہم ہے. آدمی جو بھولتا ہے، جو اللہ کو جو بھول کے گزار رہا ہے. امام بی کی اور طبرانی وغیرہ میں یہ روایت ہے طبرانی کی، جہاں پہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے جب سب ہو جائے گا دوزخی دوزخ میں اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جنتی جو ہے بڑے بڑے انعامات سے نوازے جائیں گے.
ہر جنتی جو ہے بڑے بڑے انعامات سے نوازائے. ان سے جب پوچھا بھی جائے گا کیا تمہیں جو ہے وہ اجر ملا جو تم نے کیا تھا, تو وہ جواب میں کہیں گے خدا تعالیٰ نے تو ہمیں جو ہے بہت زیادہ عطا کیا ہے, ہم تو اس لائق ہی نہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ جو ہے انسان جنت میں ہر انسان جو ہے بہت خوش رہے گا, اسے جو ہے کسی بات کا جو ہے پچھتاوا نہیں رہے گا. اپنے الفاظ میں حدیث کا مفہوم کہہ رہا ہوں, کسی بات کا پچھتاوا نہیں رہے گا, مگر صرف اسے جو ہے ایک چیز پر افسوس رہے گا, وہ گھڑی ہوگی جو اس دنیا میں جو ہے اس نے بغیر اللہ کو یاد کی گزاری ہوگی. جنت میں وہ کبھی پچھتائے گا نہیں, لیکن وہ وہاں پہ اس کو یہاں کا پچھتاوے کا خیال رہے گا. ایک خیال پہ وہ پچھتائے گا کہ میں نے اللہ کو وہ گھڑی جب میں جو ہے خدا کو بھول کے جو ہے دنیا میں گزارا. جنت میں وہ پچھتائے گا تو صرف اسی بات پہ پچھتائے گا کہ وہ اس گھڑی پر جب اس نے جو ہے خدا کو بھول کے جو ہے دنیا گزاری. چند جو ہے روایتیں آپ کے سامنے جو ہے اعمال کے تعلق سے, جو عمل سے سیدھی بات ہے, عمل سے مراد ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے اور اللہ کے دیدار کی جو ہے طلب ہی ہے, وہ آپ کے سامنے جو ہے پیش کی جائیں گے. ذکر اللہ کے اوپر آج آخری نشست ہے. اللہ فضل سے کافی ہمارے بزرگوں کی جو ہے روایتیں جو ہے سن چکے ہیں, آیت قرآن حدیث رسول اور اسلام کے فرامین وغیرہ بھی. دیکھیے عمل سے مراد ذکر اللہ کا ذکر اور اللہ کی دیدار کی طلب ہی ہے, جو ہر مہدوی کا اصل اصول ہے, مین اصول یہی ہے, اللہ کا ذکر اور اللہ کی دیدار کی طلب, تمنا, جستجو. ایک باب ہے, ایک چیپٹر انصاف نامے میں, دعویٰ بے عمل مردود, اس کے بیان میں کہ نقل ہے کہ حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام حضرت میں اسلام کے حضور میں آپ کی جوتیاں اور لباس برکت کے لیے طلب کی, یعنی برکت کے واسطے میں اسلام کی جوتیاں اور لباس, کتنی بڑی بات ہے, طلب کی. تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو اور پہنو, اور برکت کے لیے گھر میں مت رکھو. اگر بندے کا پوست یعنی چمڑی پہنو گے ہرگز دوزخ سے نجات نہ پاؤ گے. جو کچھ بندہ کہتا ہے جب تک عمل نہ کرو گے. سیدھی بات ہے. دیکھیے ہمارا جو دین کا چہرہ بدل چکا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو ہے تبرکات سے جو ہے بخشے جائیں گے, صدقوں میں جو بخشیں گے, جیسے جو سمجھ رہے ہیں آسان نہیں ہے. یہ حقیقت میں صدقہ حقیقت ہے ہمارے واسطے, ہمارے واسطے جو ہے اسلام کو صدقہ لازمی ہے, اس بات سے انکار نہیں, لیکن صدقہ اسی میں ملے گا جو طالب ہوگا, جو اس فیلڈ میں جو ہے اترے گا. تو یاد رکھیے میں اسلام سے جو ہے جوتیاں اور لباس برکت کے لیے طلب کیا گیا. تو میں اسلام نے فرمایا کہ اگر بندے کا پوست بھی, اسلام کا پوست چمڑی, وہ بھی پہنو گے تو ہرگز دوزخ سے نجات نہ پاؤ گے. جو کچھ بندہ کہتا ہے جب تک عمل نہ کرو گے, سیدھی بات ہے, جب تک عمل نہ کرو گے جو ہے دوزخ سے نجات نہیں ہوگی. اور ایک نقل ہے کہ میں اسلام نے صاف فرما دیا کہ مہدی کو قبول کرنا عمل ہے, اور اگر نہ قبول بے عمل مردود ہے, وگرنہ قبول بے عمل مردود ہے. ورنہ جو ہے صاف اسلام نے فرما دیا, ہم جو مقبولیت کے دعوے ہیں, اسلام کے مصدق ہونے کے جو دعوے ہیں, میں اسلام تو فرما رہے ہیں کہ مجھے قبول کرنا عمل ہے, یعنی جو کچھ کہ میں نے کہا ہے اس پہ عمل کرنا, ورنہ بغیر عمل کے مجھے قبول کرنا وہ مردود ہے. مطلب اس نے تصدیق ہی نہیں کی. ہم دعوے کر لو میں اسلام کی ہم نے تصدیق کی, لیکن میں اسلام کے پاس جو ہے قبول کرنا عمل ہے, وگرنہ قبول بے عمل مردود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے فرمایا, اسی تحت روایت ہے کہ آپ نے جو اپنے صحابی سے, رسول اللہ نے صحابی سے فرمایا کہ اے حارث تو نے کس طرح صبح کی؟ تو کہا میں نے اس حال میں صبح کی کہ سچا مومن ہوں اپنے ایمان کی حقیقت پر. آپ نے کہا دیکھیے یہ صحابہ یہ لائیو پریکٹیکل حقیقت کی جو ہے باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ جو ہے حقیقی جو ہے دین پیش ہو رہا ہے, حقیقت میں وہ خوف زدہ ہیں. صحابی سے پوچھا کہ کس حال میں تو نے صبح کی؟ تو کہا کہ میں سچا مومن ہوں اپنے ایمان کی حقیقت پر, میں سچے مومن کی اس میں جو ہے اٹھاؤں صبح کی. تو رسول اللہ نے دیکھیے فرمایا, حارث کا یہ دعویٰ تھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بالضرور حجت اور برہان کے پیش کیے بغیر آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بالضرور حجت اور برہان کے پیش کیے بغیر حارث کو نہیں چھوڑا. آپ نے جو ہے حجت پوچھی, اس کا پروف کیا ہے کہ تم نے جو ہے ایمان کے ساتھ صبح کی, اور فرمایا کہ دیکھ تو کیا کہتا ہے, ہر چیز کے لیے حقیقت ہے, اور تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے, یعنی ہر چیز کی ایک حقیقت ہے جو دلیل کے ساتھ ہے, اور تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے, تم جو کہہ رہے ہو کہ جو ہے ایمان کے ساتھ جو ہے صبح کیا ہو. تو انہوں نے فرمایا, رسول اللہ کے صحابی ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے روگردان کر دیا. یاد رکھیے نفس حقیقت میں کہتے ہیں خدا کو بھولنے کو. میں نے اپنے نفس کو دنیا سے روگردان کر دیا,
اور میں اپنی رات کو بیدار رکھا اور اپنے دن کو تشنا رکھا، پیاسا رکھا، اور میرے پاس دنیا کا سونا چاندی اور پتھر ڈھیلے برابر ہیں، ڈھیلے مٹی سونا زر جو ہے برابر ہے سب، اور میں ایسا رہا گویا کہ میں اپنے رب کے عرش کو کھلم کھلا دیکھ رہا ہوں، اور گویا کہ اہل جنت کو جنت میں باہم ملاقات کرتے دیکھ رہا ہوں، اور اہل دوزخ کو دوزخ میں ایک دوسرے پر گرتے دیکھ رہا ہوں۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم تھی، مطلب اس طرح سے اس تصور میں زندگی گزارتے تھے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے، اس حقیقت کے ساتھ گزارتے تھے کہ میں اس طرح میں دن گزارا ہوں، ایسا رہا ہوں گویا میں اپنے رب کو میں نے اپنے رب کے عرش کو کھلم کھلا دیکھ رہا ہوں، اور گویا کہ اہل جنت کو، رسول اللہ نے جو جنت کے بارے میں بیان کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تصور کے ساتھ ہے برا، جنت کو، اہل جنت کو جنت میں باہم ملاقات کرتے دیکھ رہا ہوں، اور اہل دوزخ کو تصور کے ساتھ ہے، پورا زندگی گزار رہے یقین کے ساتھ بلکہ، اور اہل دوزخ کو دوزخ میں ایک دوسرے پر جو ہے گرتے دیکھ رہا ہوں۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ٹھیک کہا پس لازم کر لے، تو نے ٹھیک کہا پس لازم کر لے، تو نے ٹھیک کہا۔ پس مومن کو ایسا ہی چاہیے، مانند قول اللہ تعالیٰ کے، رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ واتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی رسول اللہ کو حکم دے رہا ہے، یا سمجھے میں اسلام کو جو ہے حکم دے رہا ہے کہ کہہ دو اگر تم جو ہے اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، رسول اور مہدی کی اتباع کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور تم کو جو ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ دیکھیے اللہ کب بخشنے والا ہے؟ جب جو ہے رسول اور مہدی کی اتباع ہو، اس کے بعد جو ہے بخشش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث، آگے کی حدیث پڑھتا ہوں، یہ حدیث نہیں، دیکھیے صاحب جو ہے جو ڈرایا گیا ہے، کس طرح سے جو ہے ڈرایا گیا ہے کہ رسول اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تو عمل کر، آپ کی بیٹی کو کہ اے فاطمہ تو عمل کر اور مت تکیہ کر اس بات پر کہ تو میری بیٹی ہے، صاف صاف فرما دیا اے فاطمہ تو جو ہے عمل کر اور اس بات پر ٹیکہ لگائے مت بیٹھ جاؤ، مطلب سکون سے مت بیٹھ جاؤ کہ تم جو ہے رسول کی بیٹی سمجھ کے بخش دی جاؤ۔ صاف صاف دیکھیے رسول اللہ کی بیٹی ہے، خاتون جنت ہے، عورتوں کی جو ہے سردار جو ہے قرار دیا گیا ہے، بخشندہ ہے، قطعی جنتی ہے، صاف صاف اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے کہ اے فاطمہ تو اس بات پہ تکیہ لگائے مت بیٹھ کہ تو جو ہے میری بیٹی ہے سمجھ کے جو ہے بخش دی جائے گی، بلکہ جو ہے تجھ سے جو ہے تمہارا عمل پوچھا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پس جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو نہ ان میں رشتہ داریاں اس دن باقی رہے گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھے گا، پھر جن کا پلہ بھاری ہوگا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کا پلہ ہلکا ہوگا تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آپ نقصان کیا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ صاف صاف دیکھیے انصاف میں یہ روایت ہے، نسب وغیرہ جو ہے کچھ کام آنے والا نہیں ہے، رسول اللہ نے جو ہے اپنی بیٹی کو فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے صاف فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو کچھ رشتہ داریاں جو ہے کام نہیں آئے گی، کون کس کا بیٹا نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ جن کا جو ہے پلہ بھاری رہے گا، جو عمل کرے گا وہی جو ہے فلاح پائے گا، اور جو ہلکا رہے گا وہ جو ہے نقصان ہوگا اس کا، اور وہ جو ہے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس اپنے اعمال لاؤ، اپنے انساب مت لاؤ، یعنی اپنے نسب شجرے وغیرہ مت لاؤ میرے پاس، تم جو ہے اپنے اعمال بخشیں گے تو جو ہے ہمیں رسول اللہ ہی وہاں پہ لے کے جو جانا ہے وہ اپنا عمل ہے، جو کچھ کہ آپ نے محنت کی ہوگی اللہ کے واسطے۔ اور کہا گیا ہے رسول اللہ نے فرمایا جنت اس شخص کے لیے ہے جس نے اطاعت کی، جس نے فرمانبرداری کی، جس نے عمل کیا، جنت اس شخص کے لیے جس نے اطاعت کی اگرچہ کہ حبشی غلام ہو، اور دوزخ اس کے لیے ہے جس نے نافرمانی کی اگرچہ کہ قریشی سردار ہو۔ صاف دیکھیے رسول اللہ کی احادیث ہے، آقا کا جو ہے فرمان ہے جنت اس شخص کے لیے ہے جس نے اطاعت کی اگرچہ کہ حبشی غلام، کوئی بھی نہیں، اور دوزخ اس کے لیے ہے جس نے نافرمانی کی اگرچہ کہ جو ہے قریشی سردار ہو۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جنت میں جو ہے ایسے چلے جائیں گے، ایسے چلیں گے، نسب کی بات ہے، آدمی جو سمجھتا ہے کہ جو ہے کچھ نسب سے اگر بخشا جائے گا تو جو ہے سیدھی سیدھی جو ہے کہ اگرچہ کہ حبشی غلام ہو، اور دوزخ اس کے لیے ہے جس نے نافرمانی کی اگرچہ کہ قریشی سردار ہو۔ صاف دیکھیے رسول اللہ کی احادیث ہے، آقا کا جو ہے فرمان ہے جنت اس شخص کے لیے ہے جس نے اطاعت کی اگرچہ کہ حبشی غلام، کوئی بھی نہیں، اور دوزخ اس کے لیے ہے جس نے نافرمانی کی اگرچہ
کہ جو ہے قریشی سردار ہو، کوئی معمولی بات نہیں ہے، جنت میں جو ہے ایسے چلے جائیں گے ایسے چلیں گے، نسب کی بات ہے. آدمی جو سمجھتا ہے کہ جو ہے کچھ نسب سے اگر بخشا جائے گا تو جو ہے سیدھی سیدھی جو ہے جھوٹی بات ہے. حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنی خاتون ارشد رضی اللہ تعالیٰ کے دائرے کا مشہور واقعہ ہے، بارہا آپ کے سامنے کہا گیا ہے. دوبارہ جو ہے پھر کہہ دیتا ہوں، جب جو ہے آپ کے دائرے کے فقیر کا جب انتقال ہوا تو جو ہے خبر میں رکھنے کے بعد جب چہرہ بتائے تو جو ہے چہرے پہ کافی اچھی تجلی تھی، روشنی تھی، اور بڑا زبردست چہرہ تھا. فقیر ہے سید خاتون ارشد رضی اللہ کے. تو جب چہرے پہ تجلی تھی تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہی چہرہ جو ہے منور ہے. تو کسی ایک فقیر نے جو ہے جواب میں کہا کہ کیوں نہ ہوگا، ان کے پیر مضبوط ہیں، یعنی بہت اچھے نسب والے ہیں، ان کا سلسلہ ان کا نسب جو ہے بہت اچھا ہے. تو اس وقت دیکھیے آقا سیدنی خاتون ارشد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کہتے ہو، اس کو ٹوکا، یہ کیا کہتے ہو، بھلا بندے سے بھی اچھا نسب کسی کا ہو سکتا ہے کہ جس کے نانا مہدی ماؤد، نانی بی بی لہداتی، ماموں میرا سید محمود اور والد جو ہے بندگی میاں سید خنمیر، لیکن یاد رکھ لو اس کے باوجود بھی جو ہے تم سے تمہارا عمل پوچھا جائے گا، نہ کہ نسب. اس سے بڑا نسب کسی کا ہو سکتا، اتنا پیارا نسب، نانا مہدی ماؤد، نانی بی بی لہداتی، ماموں میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ، والد بندگی میاں سید شاہ خنمیر صدیق ولایت فرما رہے ہیں یہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم تو جو ہے نیچے کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، وہ دیکھیے وہ حقیقت میں کتنے خوفزدہ تھے. اس لیے رسول اللہ نے صاف فرما دیا یہ لوگ عمل پیرا تھے، یہ لوگ جو ہے عمل پیرا تھے. بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو جو ہے میں اسلام نے پوچھا کہ بھائی سید محمود کبھی یہ خیال آتا ہے کہ مہدی پدر والد اور تم ان کے فرزند؟ تو کہا کہ نہیں. اب جواب میں فرمایا کہ کبھی خیال ہی نہیں آیا. تقریباً 40 سال کی عمر تھی ثانی مہدی کی. تو میں اسلام اتنا خوش ہوئے ہیں، فرمایا کہ بھائی سید محمود شاباش شاباش شاباش، خیال ہی نہیں ہے، ورنہ جو ہے بخشے آتے تھے، آسانی سے بیٹھتے تھے، فرزند ہیں اور جو ہے عمل میں شدت ہے، رو رہے ہیں عمل میں، کیونکہ حقیقت جو ہے بڑی خطرناک ہے بھائی، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اللہ آسانی فرما دے، سمجھے. وہ کتاب کھل گئی، ضرور پوچھنا پڑا تو جو ہے خطرناک معاملہ ہو گیا. ہم سمجھ نہیں رہے. قیامت آنا تو آنا ہے، لیکن جو مرے گا اس کے سے قیامت آ گئی، جو مر گیا اس کے سے قیامت آ گئی. قیامت صغریٰ مرتے ہم جو ہے وہ کھل گئے، راستے جو بھی تھا وہ سب کھل گیا، اس کی عاقبت شروع ہو گئی. وہاں پہ جو بڑی قیامتیں آنے والی تو وہ تو آئے گی، لیکن مرتے ہی یاد رکھیے، ہم سمجھ رہے قیامت آئے گی آئے گی آئے گی، ہم مرتے ہماری قیامت ہے، وہ ہمارے واسطے قیامت ہو گیا. ابھی کیا دیکھنا ہے، ختم، وہاں پہ کھل گیا پورا چیپٹر آپ کے اوپر. آگے جو ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، قیامت کے دن کسب کا سوال کیا جائے گا، نسب کا سوال نہیں کیا جائے گا. مانند قول اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے قول کے قرآن مجید میں اللہ نے نوح علیہ السلام کے فرزند کے بارے میں فرمایا کہ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، تحقیق میرا بیٹا میری اہل سے ہے، اور تحقیق تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے. اللہ نے فرمایا تھا کہ اے نوح جو ہے میں تجھے اور تیری اہل کو جو ہے بچا لوں گا، باقی سب کو جو تیرے ساتھ فرما بردار ہوئے ہیں ان کو، اور جو ہے تیرے اہل کو، جو تیرے رشتہ دار ہیں، جو تیرے گھر والے ہیں، ان کو جو ہے بچا لوں. اللہ نے کہا نوح علیہ السلام تو کشتی بنا، جو تیرے اہل ہیں ان کو بچاؤں گا، باقی سب کو جو ہے ہلاک کر دوں گا. تو ایک نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے اس نے جو ہے آپ پر ایمان نہیں لایا، اللہ پر جو ہے ایمان نہیں لایا، نوح علیہ السلام کو جو ہے انکار کر دیا اور کہا کہ جو ہے میں جو ہے پہاڑوں کی جو ہے چوٹی میں جو ہے چڑھ جاؤں گا، پانی جو ہے مجھ کو نہیں ڈبا سکے گا. پانی جو ہے اس کا آپ جو ہے ڈبایا ہے، وہ آپ کے سامنے ہی جو ہے مرا ہے. تو نوح علیہ السلام کو جو ہے بڑا شاک گزرا، باپ ہے دیکھیے اپنی جو ہے بیٹے کی جو ہے ہلاکت پہ بڑا وہ ہوا ہے، کیونکہ پھر اللہ سے نوح علیہ السلام نے کہا ہے، قرآن یہ جو ہے واقعہ پیش کر رہا ہے. اور نوح نے جب جو ہے اپنے رب کو پکارا اور کہا، جب بیٹا ہلاک ہوا دیکھا تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تحقیق میرا بیٹا میری اہل سے ہے، اور تحقیق تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم. اللہ کو کہہ رہے تو نے وعدہ کیا تھا میرے اہل کو بچانے کا، تو تو بچا سکتا تھا، کیوں ہلاک کر دیا اس کو؟ تو اللہ جواب میں فرمایا کہ تو اللہ نے فرمایا نوح، تحقیق وہ تیری اہل سے نہیں ہے، تحقیق اس نے عمل غیر صالح کیا تھا، غیر صالح عمل کیا تھا. جس بات کا تجھے علم نہیں ہے تو اس کا سوال نہ کر، تحقیق میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں تو نہ ہو جاہلوں میں سے. ان تکون من الجاہلین، وہ تمہارا اہل ہی نہیں ہے بلکہ اللہ میاں جو عمل صالح نہیں کیا، نیک عمل نہیں کیا، انہیں تمہاری اولاد سے ہی نہیں اللہ کے پاس. ہم سمجھ رہے رشتے جو بچائیں گے وہ اللہ تو فرما رہا ہے جو عمل صالح کرے گا وہ جو ہے ان کی اولاد سے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر متقی میری آل سے، ہر متقی، ہر پرہیزگار، ہر ڈرنے والا جو ہے
میری آل سے. نوح علیہ السلام کو جو فرما دیا گیا, اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کسب کا سوال کیا جائے, یعنی جو کرے اس کا جو ہے سوال کیا جائے گا, نسب کا سوال نہیں کیا جائے گا. اس بات کو جو ہے اپنے ذہن نشین رکھیے, جو کریں گے وہ پوچھیں گے, اور جو کر رہے ہیں وہ ہمارے اعمال نامے میں جو ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ایک ایک چیز, ایک ایک ذرہ ذرہ جو ہے نوٹ کیا جا رہا ہے, ریکارڈ کیا جا رہا ہے, اور جو ہے وہ کھلا جو ہے بتایا جائے. اس لیے صحابہ نے پوچھا کیا ذرہ ذرہ بتا دیا جائے گا؟ اب آپ سوچئے اپنے جو ہے فلیش بیک میں جا کے کہ کیا کیا کر دیے. خدا نہ خواستہ وہ بتا دیا جائے کیا حال ہوگا. اس لیے صحابی نے ایک فرماتے یہ کہتے ہوئے چلے گئے اگر یہ ایسا ہی ہے تو ہائے شرمندگی, صرف شرمندگی کی بات ہے. ایک ایک ذرہ ذرہ جو ہے بتا دیا جائے گا. اللہ اپنی ستاری اگر کر دے اس کے فضل کرم سے اور فاری کر دے, بخش دے, تو جو ہے رسول مہدی کے صدقے میں ہمارے واسطے وہی ہے, ورنہ جو ہے ہمارا خطرناک معاملہ ہونے والا ہے. اسی لیے جو ہے اللہ کا جو ہے فضل طلب کرنا ہے, اور ہمارے جو ہے محنت کرنا ہے. خالی جو ہے ہم ایسا نسب کے دعوے یا جو ہے صدقہ بولتے ہوئے جو ہے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. مہدی اور مہدوی وہی ہے. اسلام نے فرمایا کہ مہدی اور مہدویوں کی صفت ہے کہ وہ کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. ہر حال رب سماع یہ جو ہے ہمارے پاس کا جو ہے یہ اسلام کا جو ہے فرمانا ہمیشہ یاد رکھیے. دست بکار دل بیار, ہاتھ کام میں اور دل یار میں. ذکر اللہ کے اوپر جو ہے کافی روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں آلریڈی. ایک دو تین روایتوں کے ساتھ 2-3 احادیث سے دوبارہ, کیونکہ آخری نشست ہے ذکر اللہ کی جو فضیلت ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے دوبارہ چند روایتیں جو ہے دوبارہ مختصر جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک بہت بڑے انعام سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں نوازا ہے. امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا, اپنے سب سے بہترین نبی کی جو ہے امت میں پیدا کیا. پھر اس کے بعد جو ہے تمام ہلاکتوں سے بچاتے ہوئے, گمراہ فرقوں سے بچاتے ہوئے جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی قوم میں پیدا کیا. وہ مہدی جس کی صحبت کی آرزو انبیاء کرام نے کی, اولیاء کرام نے کی. اسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا وہ ہوتے پہلے کے اولیاء کرام تو جو ہے بندے کی قدر کرتے, تم نے بندے کو مفت میں پائے. اس قوم میں پیدا ہونے کے بعد جو ہے اگر کوئی شخص جائے گا تو سب سے بڑا جو ہے وہ بدقسمت ہوگا. اسلام نے ذکر اللہ کو, اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اور طلب دیدار خدا کو دین کا جو ہے اصل الاصول فرمایا ہے. یعنی جو اصول ہیں, جو ہمارے مین جو جڑ ہے دین کے قائم ہونے کی, اس میں جو ہے ذکر اللہ اور جو ہے دیدار, اللہ کے دیدار کی جو ہے طلب اصل ہے, یاد رکھیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک اہم چیز سے جو ہے ہمیں نوازا گیا ہے, جو ذکر اللہ ہے, جو ہے نماز سے بھی جو ہے افضل ہے, جس کو قرآن مجید صاف فرماتا ہے کہ ولا ذکر اللہ اکبر. یعنی ذکر اللہ جو ہے تمام عبادتوں میں جو ہے سب سے افضل ہے. تمام عبادتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ جل شانہ کو ہر حالت میں یاد کرو, کیونکہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز زیادہ پسند نہیں ہے, اور بندے کے لیے ہر ایک گناہ کی باز پرس اور عذاب الہی سے دنیا اور آخرت میں نجات دلانے والا کوئی عمل ذکر اللہ کے سوائے نہیں ہے. اللہ کو کوئی سب سے زیادہ عمل پسند ہے تو وہ ذکر اللہ ہے. اور ہمارے واسطے اب دیکھیے جب ہم زندگی گزار چکے, کافی خطائیں ہوئی, کافی گناہیں ہوئی, کئی جو ہے غلط کام کر کے جو ہے نکل گیا. اگر بچنا ہے تو رسول اللہ صاحب فرمایا اور بندے کے لیے ہر گناہ کی باز پرس اور عذاب الہی سے اگر جو ہے دنیا اور آخرت میں نجات دینے والے اگر کوئی عمل ہے تو ذکر اللہ کے سوائے جو ہے اور کچھ نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پوچھا بھی گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز جو تمام اعمال سے بہتر اور تمہارے بادشاہ یعنی خداوند دو جہاں کے نزدیک سب سے زیادہ بلند کرنے والی اور سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بھی عمدہ تر اور جہاد فی سبیل اللہ میں تم کو جہاد فی سبیل اللہ میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تم کو شہید کرے, اس سے بھی بڑھ کر ہے, کیا یہ نہ بتاؤں؟ اس سے بڑھ کر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر تمام عبادتوں سے, تمام دیکھیے ہر چیز سے جو ہے بلند ہے, اتنا بلند کہ جو ہے اللہ کی راہ میں سونے چاندی خرچ کرنے سے زیادہ جہاد فی سبیل اللہ میں دشمنوں کو ختم کرنا اور وہ ہم کو ختم کرے, قتل شہید ہونے سے بھی جو ہے بڑھ کے اگر کچھ درجہ ہے تو ذکر اللہ کا ہے. حضرت ذکر الہی کرنے والی جو جماعتیں ہیں ان کے تعلق سے جو احادیث آئی ہیں دیکھیے کس طرح سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت
ذکر اللہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے. وہ جماعت جو ذکر میں جو بیٹھتی ہے, ہمارے پاس یہ طریقہ ہے, ہم جو ہے صبح اور شام جو ہے ذکر اللہ جماعت کے ساتھ کرتے ہیں, سب پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم جنت کے باغوں پر سے گزرو تو میوہ خوری کرو, یعنی میوے کھاؤ. صحابہ نے عرض کیا بہشت کے باغوں سے کیا مراد ہے, یعنی جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے کہا وہ تو ذکر اللہ کے حلقے ہیں, یعنی ذکر اللہ کرنے والی جو جماعتیں ہیں وہ گویا کہ جو ہے جنت کے باغ ہیں. وہاں پہ اگر جا رہے ہیں تو جو ہے آپ فیضیاب ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ اگر بیٹھ رہے ہیں تو فیضیاب. کوئی معمولی بات نہیں, دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور مومنین تو وہ ہوتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بہت سی اقوام ایسی ہیں, بہت سی جماعتیں ایسی ہیں کہ دنیا میں بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتی ہیں, جس کی وجہ ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیا جاتا ہے. اور ہمارے پاس اسلام کا حکم ہے سوتے وقت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر کرنا ہے. ایک شخص نے رسول اللہ سے فرمایا, پوچھا, رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے درہم ہو اور اس کو وہ فی سبیل اللہ تقسیم کر رہا ہو, یعنی جو ہے ایک شخص ہے جو ہے بہت سا پیسہ رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جا رہا ہے, اور دوسرا شخص ذکر اللہ میں مشغول ہو, تو ذکر الہی کرنے والا ہی افضل ہے. صاف بات ہے, ذکر الہی کرنے والا جو ہے افضل ہے اس شخص سے جو بانٹ رہا ہے, سونا چاندی جو اللہ کی راہ میں جو ہے بانٹ رہا ہے. اور بھی ذکر اللہ کی جو جماعتیں ہیں اس کے اوپر جو حدیثیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذیشان ہے کہ جو بھی قوم اللہ پاک کے ذکر کے لیے جمع ہوتی ہے اور ان کا مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی ہو, صرف اللہ میرا جو ہے میرے سے راضی ہو جائے, وہ پورے خلوص کے ساتھ آ کے جو ہے ذکر اللہ کی جماعت میں بیٹھ جاتے ہیں, تو اس آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ اٹھ کھڑے رہو, تم مغفور ہو گئے, بخش دی گئی, تحقیق تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی. نیگیٹو تو جو ہے مٹا بھی نہیں دی گئی بلکہ جو ہے الٹا اور پازیٹو کر دی, یعنی جتنے گناہ تھے اس کو جو ہے بدل کے نیکیوں میں جو ہے تبدیل کر دیا گیا. کتنا اللہ کا احسان ہے دیکھیے, یہ ذکر اللہ کی جو ہے فضیلت ہے, کیونکہ جو ہے ہم زندگی جو ہے آلریڈی جو ہے غارت کر چکے ہیں, تو اگر کوئی طریقہ ہے بچنے کا تو وہ جو ہے صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم ذکر اللہ میں مشغول اور مصروف ہو, فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے. ایک نعمت ہے اللہ کی سکینہ, اسے سکون حاصل ہوتا ہے, سکینہ جو ہے نازل ہوتی ہے, حقیقت اللہ جانتا ہے, سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قریب تر فرشتوں میں ذکر کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں, اپنے قریب تر فرشتوں میں ان جماعت کا جو ہے اس جماعت کا جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اور ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے صفائی ہے اور دلوں کی صفائی یاد خدا ہے, اور ذکر الہی کے سوا اس سے بڑھ کر کوئی چیز عذاب اللہ سے نجات دلانے والی نہیں ہے, اور نہ ہی ذکر الہی سے بڑھ کر جہاد فی سبیل اللہ ہے. صاف بات ہے, اس سے بڑھ کے جو ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. بھائی میں اسلام کا یہ جو ہمارے اوپر جو فرض کیا گیا, یاد رکھیے ہمارا ذکر اللہ جو ہے فرض ہے, نماز روزہ زکوٰۃ ہے جس طرح فرض, اس کو اتنا لائٹ لیا جاتا ہے, نفل کی طرح جو ہے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. مطلب کر لیے تو ثواب, نہیں کرے تو کوئی ہے بھی نہیں, پوچھنے والا تک نہیں ہے. یہ فرض ہے آپ کے اوپر, یہ فرض, اس طرح نماز فرض ہے, ذکر نماز روزہ زکوٰۃ حج فرض ہے, اسی طرح ہم اسلام کی تصدیق کرتے ہیں ذکر اللہ ہمارے اوپر جو ہے فرض ہے, اور ذکر اللہ سے جو ہے دلوں کی پاکی ہوتی ہے. رسول اللہ نے صاحب فرما دیا کہ کسی شخص کے اعمال میں ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے زیادہ نجات دلانے والا. اگر آپ کو اللہ کے عذاب سے بھی, آپ کے سامنے عذاب وغیرہ کی جو گفتگو ہوئی ہے, بچنا ہے تو اللہ کی یاد ہی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے. اللہ تو لا الہ الا جو بہترین جو ذکر کا طریقہ امام مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں دیا ہے, وہی ہمارے پاس ہے, ورنہ جو ہے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. ایک حدیث ہے, ایک اور 2-4 حدیث کے ساتھ جو ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں آج کی نشست, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے صبح کے واسطے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, جو فجر اور کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر سے مغرب تک جو ذکر کرتے ہیں اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے ہمارے پاس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز سے فارغ ہو کر مصلی پر بیٹھا رہا, جہاں پہ نماز پڑھا تھا وہیں جو ہے بیٹھا رہا, یہاں تک کہ ضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھ لی, بعض جگہ اشراق کی جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لی, طلوع آفتاب کے بعد چند اور منٹ گزرنے کے بعد 15-20 منٹ اٹھا اور جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لی, پڑھ کر اٹھا, اور نہیں کہتا ہے مگر خیر کی بات, اور جو ہے اس کے بعد جو ہے کچھ بری باتیں نہیں کہتا لیکن جو ہے خیر کی بات کہتا ہے. اس کی خطائیں بخشی گئی اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو.
صرف جو ہے دیکھیے کیا عمل ہے اسلام کے صدقے میں، کتنا ہم پاک ہوتے ہیں. اور آگے آقا فرماتے ہیں، ایک اور ایک روایت ہے کہ رسول نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک، سن رائز تک جو ہے ذکر الہی کیا، اس کے واسطے جنت واجب ہو گئی، جنت جو ہے اس کے واسطے جو ہے لازم ہو گئی. دیکھیے کتنا بڑا ثواب ہے. صرف جو ہے صبح جو ہم ذکر کر لے رہے ہیں یا آدھے پون گھنٹے کا ذکر میں کتنا بڑا جو ہے نعمت مل رہی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھ کر بیٹھا اور طلوع آفتاب تک خدا کو یاد کرتا رہا، پھر 2 رکعتیں اشراق کی پڑھی، اس کو 1 حج اور عمرے کے برابر ثواب ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورے کا یقین کے ساتھ آپ کو جو ہے اٹھنا ہے کہ جو ہے پورا ثواب ملے، کیونکہ آقا نے فرمایا 3 بار دہرا کے فرمایا. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اپنے مالک کے واسطے سچی محبت کے ساتھ جو ذکر اللہ میں بیٹھا رہا طلوع آفتاب تک، اور اس کے بعد اٹھا اور 2 رکعتیں اگر اشراق کی پڑھ لی تو جو ہے وہ اس کو 1 حج اور عمرے کا پورا ثواب. لوگ یہاں سے دوڑ دھوپ کر کے جو ہے عمرہ وغیرہ کے واسطے جاتے ہیں. یہاں پہ مہدوی کو مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے. دیکھیے یہ گارنٹی کے ساتھ بات ہو رہی ہے. رسول اللہ مہدی موعود کے صدقے میں جو ہے ہر روز 1 حج اور 1 عمرے کا جو ہے ثواب ملتا ہر روز. اور رسول اللہ نے صاف فرمایا 3 بار فرمایا تامہ یعنی پورے کا صاف جو ہے رسول اللہ نے یہ فرما دیا ہے. ایک اور ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی اور اسی جگہ بیٹھا رہا، دنیا کی کوئی لغویت نہ کی، یعنی کوئی جو ہے دنیا کی جو ہے لغو گفتگو نہیں کی، بلکہ ذکر اللہ میں مشغول رہا یہاں تک کہ نماز اشراق کی 4 رکعتیں ادا کی. بعض جگہ 4 رکعتیں، بعض جگہ 2 رکعتیں. تو گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور کوئی گناہ باقی نہ رہے گا. کیا بڑا انعام مل رہا ہے. دیکھیے مہدی موعود کے صدقے قربان کیا چیز ہمارے اوپر جو ہے لازم کر دیے کہ فجر کی نماز کے واسطے طلوع آفتاب تک صرف ذکر میں بیٹھ رہے ہیں تو جو ہے حج اور عمرے کا پورا ثواب مل رہا ہے. جو گناہوں سے پاک اگرا رہا ہے کہ جو ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی، ماں کے پیٹ کے سے ایسا پاک ہوتا ہے بچہ، اس طرح جو ہے پاک اٹھ کے ہو کے جو ہے اٹھ رہا ہے. یہ صدقہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عصر سے عشاء تک کے واسطے، عصر سے مغرب تک کے واسطے بھی جو ہے آپ نے کافی جو ہے فرامین ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک فرامین کے ساتھ جو ہے ایک فرمان کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں عصر کے بعد غروب آفتاب تک ذکر الہی میں بیٹھوں تو یہ 4 اولاد اسماعیل کے آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ بات، یعنی 4 غلاموں کو جو ہے آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ بات، کوئی معمولی بات نہیں ہے. غلاموں کو آزاد کرنا بہت بڑی مقدار میں جو ہے آپ کو مال خرچ کرنا ہوتا ہے اس زمانے میں. تو رسول اللہ فرمائے 4 اولاد، وہ بھی اولاد اسماعیل السلام کی اولاد سے اگر کوئی غلام ہوا ہے اور پھر اس کو آزاد کر رہے ہیں تو 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے یہی بات ہے کہ جو ہے عصر سے جو ہے مغرب تک جو ہے ذکر اللہ میں بیٹھا ہوں. مولانا مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں صاف فرما دیا ہے اس وقت جو ہمیں بیٹھنا ہی بیٹھنا. اور یاد رکھیے فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک یہ ذکر اللہ کے اوقات ہیں، اور عصر سے مغرب تک یہ ذکر اللہ کے اوقات ہیں. ان اوقات میں جو ہے ہمارے پاس دنیا بات تو دور کی بات ہے، اسلام نے جو ہے دینی حکایتیں یعنی جو ہے بعض و بیان وغیرہ بھی کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ قرآن پڑھنے سے بھی جو ہے منع کیا گیا. بعض جگہ سننے میں آ رہا ہے، بعض مساجد وغیرہ میں جو ہے لوگ جو ہے فجر کی نماز کے بعد سے جو ہے قرآن مجید میں جو ہے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد جو ہے قرآن مجید لے کے بیٹھتے ہیں. یہ قوم مہدویہ کے اسلاف کے خلاف، یہ عمل جو ہے قوم مہدویہ کے اسلاف کے خلاف ہے. اپنے بتانے کے واسطے جو ہے اپنی تائید میں جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی روایتیں جو بیان قرآن کی ہے کہ میں اسلام کے پاس جو ہے عصر سے مغرب تک بیان قرآن ہوتا، وہ جو ہے اپنی تائید میں جو ہے روایت لاتے ہیں. یاد رکھیے بیان قرآن جو ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے، بالکل الگ چیز ہے. جو اسلام کو بیان قرآن تھا، تلاوت قرآن جو ہے بالکل الگ چیز ہے. بیان قرآن وہ شخص کرتا تھا جو اللہ کو چشم سر سے جو ہے دیکھ رہا ہو، جو ہے مردے کے احوال سے جو ہے واقف ہو، جو اللہ کی ذات میں جو ہے مکمل فنا ہو، اس کا ذرا اور خاک ایک ہو. جب وہ بیان کرتا تو لوگوں پہ یہ حال ہوتا کہ وہ لوگ جو ہے اسی طرح مشغول ہوتے جس طرح جو ہے ذکر اللہ میں مشغول ہوتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ فنا ہوتے. بیان قرآن کی تاثیر ہوتی. تو جب بیان قرآن ہوتا، یعنی اگر ایسا شخص خدا کو ان آنکھوں سے دیکھنے والا اگر بیان کر رہا ہے تو اس وقت پہ جو ہے عصر سے مغرب تک بیان قرآن جائز ہے، ورنہ جو ہے آپ کو ذکر اللہ میں بیٹھنا ہے. سیدھی بات ہے. تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے یہاں پہ بیان قرآن ہوتا تھا تو یہاں پہ جو ہے ذکر کیا جا سکتا ہے. ایسا ہرگز نہیں. جہاں پہ بیان قرآن نہیں ہوا ہمارے پاس، ہمارے پاس گزران دین جو ہے سیدھا جو ہے ذکر اللہ میں بیٹھے. تو اس بات کو یاد رکھیں. اور ہمارے پاس جو ہے اوراد وظائف وغیرہ بھی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا سب سے بہترین ذکر ہے، جس کو میں اسلام نے اللہ کے حکم سے الا اللہ تو ہے اور لا الہ انہی کے الفاظ میں جو ہے ہمیں کرنے کو حکم دیا ہے. تو ہمارا پاس کام یہی ہے کہ جو ہے اسی ذکر کو ایک بہترین انعام جو ہے میں اسلام کے صدقے میں جو ہے مل چکا ہے.
اس کو چھوڑ کے جو ہے اورات وظائف وغیرہ جو اوپر کے اولیاء کرام کے تھے، تسبیح پھرانا وغیرہ جو ہے ہمارے پاس سیدھا سیدھا منع ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے پاس منع ہے. اس کو چھوڑ کے جو ہے دیکھیے اللہ تک پہنچنے کے واسطے سمجھے ایک منزل تک پہنچنے کے واسطے ایک تیز رفتار سواری. آپ جو ہے پیدل یہاں سے دلی جانا ہے، پیدل جا رہا ہے کوئی شخص جو ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی گاڑی پہ، کوئی کار میں، کوئی پلین میں، کوئی راکٹ میں. تو ایک تیز رفتار سواری اللہ تک پہنچنے کے واسطے جو ہے میں اسلام جو ہے لا کے دے چکے ہیں. اب اگر کوئی شخص ہے وہ تیز رفتار سواری آنے کے بعد پھر چھوڑ کے وہ کہے گا کہ جو ہے میں پیدل جانا چاہوں جہاں پہ دشمن کا خطرہ ہے، پہنچتا نہیں پہنچتا معلوم نہیں ہے، اس کو گارنٹی ہے ہی نہیں، اور وہ راستہ رسول اور مہدی کا بتایا ہوا بھی نہیں ہے، اپنی طرف سے اولیاء کرام نے محنت مشقت کی تھی. تو وہ ایک تیز رفتار سواری کو، ایک بہت بڑی نعمت کو چھوڑ کے جو ہے پیدل چلنے کی بات ہے. اللہ کے انعام کا جو ہے کفر کی جیسا ہے، ناشکری کی جیسا ہے. یہ جو ہے سیدھے سے جو ہے ہمارے اسلاف کے خلاف ہے، گناہ میں جو ہے داخل ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے تسبیح پھرانا وغیرہ اورات وظیفے وغیرہ جو ہے سیدھا منع ہے. حدود چیپٹر کے بارے میں جو ہے حدود دائرہ کا جب چیپٹر چلا تھا، جب جو ہے آپ کے سامنے جو اس کے واسطے جو تفصیل سنائی گئی تھی، تو یاد رکھیے ہمارے پاس جو ہے یہی ذکر کا طریقہ ہے. اسی سے جو ہے تیز رفتار جو ہے اللہ تعالیٰ تک جو ہے پہنچتے ہیں. بہرحال امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے ایک فرمان کے ساتھ جو ہے اپنی نشست کا جو ہے برخاست کرتا ہوں کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے وفات کے وقت پہ، یہ کئی وقت نقل دہرائی گئی ہے، دوبارہ جو ہے کہہ رہے ہیں تمام عاشقان مہدی موعود علیہ السلام کے واسطے ان کی آرزو تھی کہ کاش ہم جو ہے میں اسلام کے زمانے میں ہوتے ہیں، آقا کو دیکھتے ہیں، آقا سے فیضیاب ہوتے ہیں. میں اسلام سے وقت آخر پر جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا، وصال ہو رہا تھا، وفات کے وقت صحابہ نے پوچھا کہ ہم خنکار کے بعد کہاں رہے. صحابہ پہ بے چینی کا عالم تھا کہ امامنا جو ہے دفن اور کفن کی بات کر رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ ہم خنکار کے بعد، آقا کے بعد کہاں رہے. میں اسلام نے فرمایا جہاں کہیں رہو اللہ کے ذکر میں رہو، ہم تمہارے بہت نزدیک رہیں گے، تم جس وقت توجہ کرو ہم تمہارے پاس. صاف دیکھیے میں اسلام نے فرمایا جہاں کہیں رہو اللہ کے ذکر میں رہو، ہم تمہارے بہت نزدیک رہیں گے. اسلام کہہ رہے ہیں، اس کو آپ یقین کے ساتھ ذکر میں بیٹھیے، ہم تمہارے بہت نزدیک رہیں گے، تم جس وقت توجہ کرو ہم تمہارے پاس ہیں. مثلا تم جس وقت توجہ، شرط یہ ہے ذکر میں بیٹھے، سیدھے سیدھے جو ہے شرط یہی ہے. مثلا صاحب فرما دیا کہ محمد نبی کو اور مہدی کو، محمد رسول اللہ کو اور مہدی کو جو ہے موت نہیں ہے. ہماری موت صرف نقل مکان، ایک مکان سے دوسرے مکان کو جانا ہے. ان کی نظر ہماری اوپر ہے. اگر آپ یقین کے ساتھ ذکر میں بیٹھیں گے تو میرے آقا کی نظر میرے اوپر رہے گی. ایک نظر دیکھیے مثلا ایک نظر 1000 سالہ مقبل سے بہتر ہے. تو وہ ایک نظر کے واسطے سب کرنا ہے، اور ہمارا کیا عمل ہے وہ ایک نظر پڑ جائے تو اللہ جو ہے راستہ آسان کر دے گا. تو یاد رکھیں اسلام نے فرمایا جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہو، ہم تمہارے بہت نزدیک رہیں گے، تم جس وقت توجہ کرو ہم تمہارے پاس ہیں. اسلام صاحب فرمایا تم جس وقت توجہ کرو ہم تمہارے پاس ہیں. میں اسلام جو ہے ہمارے ساتھ ہے. شرط یہی ہے کہ ذکر اللہ کرے، اور ذکر اللہ کے سے خاص طور پہ اپنے مرشد سے تلقین حاصل کرنا، ذکر کی تفہیم حاصل کرنا بہت ضروری. قرآن مہدویہ میں بہت ضروری ہے ہمارے پاس کا طریقہ اپنے مرشد سے ذکر اللہ کی تعلیم حاصل کرنا. ذکر اللہ میں پوری توجہ کے ساتھ بیٹھنے کے واسطے جس طرح سے اپنے مرشد اپنا جو طریقہ بتاتا ہے وہ بہت ضروری. اپنے مرشد سے اس معاملے میں رجوع ہونا بہت ضروری. اس بات کو جو ہے آپ یاد رکھیے. اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست سے انشاءاللہ طلب دیدار خدا، یہ فرائض الہیات میں سب سے آخر ہے، جو جس کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ جو ہے مقصد میں بالکل آخر ہے، جو ہے مقصود میں اول ہوتا ہے. مطلب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو دیدار کے واسطے، لیکن مقصد میں آخر میں جو ہے حاصل ہوتا ہے. تو طلب دیدار خدا اہم عنوان ہے. اللہ چاہا تو انشاءاللہ جو ہے اگلے ہفتے سے اگلی اتوار سے جو ہے انشاءاللہ اسی عنوان پہ جو گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ذکر اللہ کی توفیق دی، جو ہے ہمیں مدد کرے. اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ ہی ہمیں مدد کرنا ہے. رسول اللہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے معاذ میں تمہیں بے حد چاہتا ہوں، بے حد محبت کرتا ہوں، تمہیں یہ دعا کی تلقین کرتا ہوں. رسول اللہ کی دعا کے الفاظ ہیں اس طرح سے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرو، مطلب نماز پوری ہونے کے بعد رسول اللہ نے تلقین کی ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ تو میری مدد کر تیرے ذکر میں، تیرے شکر میں اور تیرے حسن بندگی، اچھی طرح سے بندگی رو، تو میری مدد کر. انہیں مدد کرا ہی تو جو ہے سب کچھ ہے. بہرحال اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست سے طلب دیدار خدا کے اوپر جو ہے گفتگو ہوگی.